السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا برکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اپنے سبھی سننے والوں کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، جاں رہیں، خوش باش رہیں، اور اللہ پاک کی رحمت اور کرم بھرا سایہ ہمیشہ آپ سب کے اوپر قائم اور دائم رہے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو لسنر، آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے رانا فرقان نے، حیدرآباد سندھ سے۔ فرقان کہتے ہیں، آج میں آپ کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم سب فرینڈز جو کہ شروع سے ہم لوگوں کے اپنے ہی گھر ہیں، اور ہم لوگ شروع سے اسی محلے میں رہتے ہیں، اور جس علاقے میں رہتے ہیں ہم اس کا نیم میں مینشن نہیں کروں گا، کیونکہ کچھ پرائیویسی ہوتی ہے، علاقے کی لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں جو کہ بندہ نہیں شیئر کر سکتا وہ باتیں۔ لیکن میں آپ کے ساتھ ایک ایسا آج خوفناک واقعہ شیئر کروں گا جو کہ میرے دوست کے ساتھ اور میرے ساتھ وہ پیش آیا۔ ہم سب دوست، چاہے سردیاں ہوں یا گرمیاں، ادھر ہم لوگوں کے محلے کے جو روڈ ہے اس کے بالکل سامنے ایک بہت بڑا گراؤنڈ خالی ہے، اور وہ جو گراؤنڈ ہے اس کا رقبہ کافی بڑا ہے۔ گراؤنڈ اتنا بڑا ہے کہ ادھر جو اینڈ پہ علاقہ بنتا ہے ادھر تو ہم لوگ جاتے ہی نہیں ہیں۔ ہم لوگ گراؤنڈ کے شروع میں رہتے ہیں، کافی ہم نے لائٹنگ ادھر کی ہوئی ہیں، کرکٹ میچ کھیلتے ہیں، بیڈمنٹن کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں ہم لوگ۔ تو ہم لوگ ادھر بیٹھنے کی ہم لوگوں نے جگہیں بنائی ہوئی ہیں، خود باقاعدہ ہم سب دوستوں نے مل کر ادھر بیٹھنے کے لیے اپنی جگہ بنائی۔ سردیوں میں بھی ادھر بیٹھتے ہیں، گرمیوں میں بھی۔ ایک دن گرمیوں کی رات تھی، اور گرمی بہت زیادہ تھی۔ آپ کو پتہ ہے حیدرآباد سندھ والی سائڈ پر لائٹس بہت زیادہ آف ہوتی ہیں۔ اس رات بھی لائٹ آف تھی، اور جو ہم نے گراؤنڈ میں ساری لائٹنگ کی ہوئی تھی وہ بھی ساری آف بند ہو چکی تھی، چونکہ گراؤنڈ تو پیچھے سے بھی سارا خالی تھا، ادھر تو بالکل اندھیرا تھا۔ تو میرے فرینڈ کو بھی یہ فیل ہوا اور مجھے بھی یہ فیل ہوا کہ جیسے کسی نے ہم لوگوں کے شولڈر پر ہاتھ رکھا ہے۔ ہم دونوں نے جب پیچھے سے پلٹ کر دیکھا تو پیچھے کچھ بھی نہیں تھا، اور میرے دوست نے سب کے سامنے کہا، اور میں نے بھی کہا کہ پتہ نہیں کون ہے جس نے ہمارے شولڈر پہ ہاتھ رکھا ہے۔ تو جو باقی ہم لوگ فرینڈز تھے انہوں نے ہم سب کو کہا، کہ ہم دونوں کو کہا کہ تم لوگوں کا وہم ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن ہم لوگ اب اس چیز کو سمجھ نہیں رہے تھے، ہم لوگوں کو بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ باقاعدہ ایک بہت گرم لمس تھا جو کہ ہم دونوں کے کندھوں کے اوپر وہ ہاتھ آیا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تو دوبارہ سے ہم لوگوں کو پھر پیچھے سے اسی شولڈر پر ہمارے کسی نے ہاتھ رکھا۔ جب میں نے پیچھے سے پلٹ کر دیکھا تو ایک لڑکی پیچھے کھڑی ہوئی تھی، اور وہ جو لڑکی تھی، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو اس کا چہرہ تھا وہ انتہائی خوبصورت تھا۔ اندھیرے میں اس کا چہرہ کسی چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ میں اس کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گیا، اور میں وہاں سے، فرقان کہتے ہیں، میں نے بھاگنا اسٹریٹ وے شروع کر دیا۔ میرے فرینڈ مجھے کہہ رہے تھے کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم ہماری بات سنو، لیکن میں کسی کی بات نہیں سن رہا تھا۔ وہ اس قدر خوبصورت ہونے کے باوجود، وہ ایک پیچھے والی سائڈ بالکل سنسان تھی، ادھر سے وہ چیز جب باہر نکلی مجھے کافی عجیب لگا۔ میں گھر چلا گیا، اور اپنے دروازے پہ جا کر میں نے ڈور بیل تو میں دے نہیں سکتا تھا، لائٹس آف تھیں۔ میں نے دروازہ نوک کرنا پاگلوں کی طرح دروازہ نوک کیا۔ میری امی نے دروازہ کھولا، اور میں ہڑبڑاتا ہوا دروازے کے اندر جا کر گر گیا۔ میری امی نے میرے بھائی کو آوازیں لگائیں، ابو کو آوازیں لگائیں کہ فرقان گر گیا ہے، اسے آ کر سنبھالو۔ میرے بھائی اور ابو باہر آئے، اور انہوں نے مجھے اٹھایا۔ اٹھانے کے بعد وہ مجھے اندر لے گئے۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھی، مجھے اپنی کوئی سدھ بدھ نہیں تھی۔ نہ جانے 4 سے 5 دن اس لڑکی کا چہرہ دیکھ کر، جس میں اتنی کشش اور اس قدر خوفناک چہرہ لگ رہا تھا خوبصورتی کے باوجود، ایک عجیب منحوسیت تھی اتنی خوبصورتی کے باوجود۔ وہ خوفناک پن، وہ خوف میرے اندر اتنا سحر کر چکا تھا کہ مجھے 3 سے 4 دن میرے گھر والوں نے کہا کہ مجھے ہوش نہیں آئی، اور جب مجھے ہوش آئی تو میرے گھر والوں نے مجھ سے سارا واقعہ پوچھا۔ میں نے ان کو بتا دیا۔ میری طبیعت بالکل ٹھیک تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ ہاں، مجھے یہ ضرور یاد تھا کہ کوئی لڑکی
جس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا، اس کو دیکھنے کے بعد میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ اب اس کے بعد مجھے گھر میں مسلسل کالی پرچھائیاں نظر آنے لگیں، خوفناک پرچھائیاں مسلسل میرے آگے پیچھے تعاقب کرتی تھیں۔ ان پرچھائیوں سے میں بہت ڈر جاتا تھا۔ ایک دن رات کے ٹائم میں کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر گیا تو ہم لوگوں کے گھر کو جو راستہ آتا ہے ادھر ایک نہر ہے، بہت بڑی نہر۔ مجھے آج بھی وہ رات یاد ہے، چاند پورا تھا اور ہر چیز چمک رہی تھی، ایون کہ نہر کا پانی بالکل مجھے صاف نظر آ رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ چاند کی پوری رات تھی۔ تو اچانک سے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک لڑکی جو کہ نہر کے پاس کھڑی ہوئی ہے۔ میں نے جب اس کو جا کر دیکھا تو اس کی وہی شکل تھی جس لڑکی کو میں نے تب دیکھا تھا جب میں 4 دن بے ہوش رہا تھا۔ ابھی اس کو دیکھ کر مجھے دوبارہ چکر آنے لگے۔ اب کی بار وہ کہتے ہیں کہ فرقان کہتے ہیں مجھے اس قدر وحشت کے ساتھ مجھے سکتہ ہو گیا، میں بے ہوش نہیں ہو رہا تھا، میں گر نہیں رہا تھا۔ تو میں نے اس لڑکی کو جب دیکھا تو اس کا چہرہ انتہائی خوبصورت تھا۔ اس لڑکی نے مجھ سے باقاعدہ یہ کہا کہ پانی میں میرا چہرہ دیکھو۔ جب میں نے پانی میں اس کا چہرہ دیکھا تو اس کا چہرہ کسی بلا سے کم نہیں تھا، وہ ایک خوفناک آفت تھی، وہ ایک خوفناک بلا تھی جس کے ہاتھ پاؤں بہت بدصورت تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اور میں پاگلوں کی طرح پھر ادھر سے بھاگا۔ موٹر سائیکل ادھر ہی رہ گیا۔ مجھے کسی چیز کی ہوش نہیں تھی، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا میں کدھر جا رہا ہوں، میں کدھر نہیں جا رہا۔ جب میں اپنے گھر پہنچا تو دروازہ نوک کرنے کی تو مجھے نوبت ہی نہیں ہے، مجھے کچھ ہوش ہی نہیں تھی۔ میں اپنے دروازے کے اوپر جا کر گرا، مجھے نہیں پتا کہ کون مجھے اندر لے کر گیا ہے۔ میں دوبارہ بھی ہوش رہا، میری آنکھوں سے آنسو رکتے ہی نہیں تھے، اتنے موٹے آنسو میری آنکھوں سے گرتے رہتے تھے، اور میں اپنے جس جگہ پر روم میں، گھر میں، کمرے میں، ٹی وی لانچ میں بیٹھا ہوتا تھا تو میں مسلسل ایک ہی کونے میں دیکھتا رہتا تھا۔ میں کیوں دیکھتا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لڑکی مجھے اسی اپنے گھر کی ہر دیوار پر بیٹھی نظر آتی تھی۔ وہ خوفناک لڑکی مجھے دیکھ کر عجیب و غریب اشارے کرتی تھی۔ وہ بہت خوفناک چیز تھی۔ میری حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، یوں لگتا تھا کہ جیسے میرے اندر خون کا ایک قطرہ بھی نہ ہو۔ میں بہت لاغر ہوتا جا رہا تھا۔ ابھی میں نے اسے صرف 2 دفعہ دیکھا تھا۔ میرا وہ دوست جس کے کندھے پر اس نے ہاتھ رکھا تھا وہ بھی میرے پاس آیا، میں نے اس کو سب کچھ بتایا، لیکن میرے دوست نے کہا کہ میں نے اس رات ایسا کچھ بھی ادھر نہیں دیکھا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر چکا تھا، شاید اب میری زندگی کے آخری دن ہے، لیکن اب سب کچھ بہت اور ہونے لگا۔ اب میں جیسے ہی رات کو سوتا تو مجھے عجیب و غریب خواب آنے لگ گئے تھے۔ خواب میں وہ لڑکی مجھے آ کر کہتی تھی کہ مجھ سے شادی کر لو، اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرو گے تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی، تمہارے گھر والوں کو جان سے مار دوں گی۔ میں بہت زیادہ ڈر چکا تھا۔ میری جب آنکھ کھلی تو میں نے اپنے پیروں والی سائڈ پر اسی لڑکی کو بیٹھے ہوئے دیکھا، اور میں نے اب کی بار شور نہیں مچایا اور میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میری خاموشی، میرا سکتہ ٹوٹا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ تم روز اس گراؤنڈ میں آ کر بیٹھتے تھے، میں تمہیں بچپن سے دیکھتی آ رہی ہوں، میں تمہیں بہت پسند کرتی ہوں، ہم دونوں ہم عمر ہیں اور میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ان سب لڑکوں میں سے جو بھی محلے کے لڑکے تھے ان میں سے مجھے تم پسند آئے ہو۔ میں تمہیں چھوڑ کر کبھی بھی نہیں جاؤں گی، میں تمہاری بیوی بن جاؤں گی اور تمہارے گھر والوں سے بہت پیار کروں گی، بس تم ان کو یہ مت بتانا کہ میں ایک جن زادی ہوں، یعنی ایک چڑیل ہوں۔ تو فرقان کہتے ہیں کہ اب میں سب کچھ سن رہا تھا، لیکن میری جو زبان تھی وہ اب بند ہو چکی تھی، میں شور نہیں مچا سکتا تھا، میں کسی کو کچھ بتا نہیں سکتا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تو میری امی اندر روم میں آئیں، کیونکہ وہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے دیکھتی تھیں سوئے ہوئے کہ میری کہیں طبیعت خراب نہ ہو۔ امی مجھے کہہ رہی تھیں کہ فرقان تم بیٹھے ہوئے کیا دیکھ رہے ہو؟ میری امی کو وہ لڑکی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تو امی نے مجھے زور سے جھنجھوڑا اور کہا کہ فرقان میری بات کا جواب دو، تم آخر کیا کر رہے ہو؟ جیسے ہی امی نے مجھے جھنجھوڑا تو مجھے ہوش آئی۔ امی میرے اوپر آیت الکرسی پڑھنے لگیں اور پڑھ کر میرے ماتھے پر پھونک مارنے لگیں۔ جیسے جیسے وہ میرے ماتھے پہ پھونک مار رہی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میرے سر کی طرف سے کوئی دھواں باہر نکل رہا ہو۔ 7 دفعہ انہوں نے آیت الکرسی پڑھی۔
اور بڑے دل سے پڑھی، اور پڑھ کر میرے ماتھے پر پھونک ماری تو مجھے لگتا تھا کہ تھوڑا تھوڑا کر کر میرے جسم کے اندر سے اثر ختم ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے بنا دیر کیے مجھے ایک مولوی صاحب کے پاس لے گئے۔ ان مولوی صاحب نے کہا کہ اس کے اوپر ایک چڑیل عاشق ہو چکی ہے اور وہ بچے سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ اس کا ہمیں یہ حل سوچنا ہوگا کہ ایک تو آپ کا بچہ اس گراؤنڈ میں نہ جائے، کیونکہ اس نے اپنے منہ سے بتایا کہ وہ اسی گراؤنڈ میں رہتی ہے، اور دوسرا اس کے گلے میں تعویذ ڈال دیں۔ اور جنات جو ہوتے ہیں وہ مختلف قرآن پاک کی آیات، ہر جنات کسی نہ کسی آیت سے ضرور ڈرتا ہے، تو یہ جو چیز ہے یہ آیت الکرسی سے ڈرتی ہے۔ تو آپ اس کے ماتھے پر 60 ٹائم آیت الکرسی 7 دفعہ پڑھ کر پھونک دیا کریں، اللہ کے حکم سے یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ میری امی نے 1 سال تقریباً دن میں 7 دفعہ میرے اوپر آیت الکرسی پڑھ کر میرے ماتھے پر پھونکنی شروع کر دی۔ 1 سال کے اندر اندر اس چیز کے برے اثرات مجھ سے دور ہونے لگ گئے اور وہ چیز مجھ سے دور چلی گئی۔ آج میں ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ فرقان کہتے ہیں کہ ایسے بہت سے واقعات بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں آتے ہیں، کچھ لوگ ان کو جھوٹ سمجھتے ہیں، لیکن جس کے اوپر بیتتی ہے صرف وہی جانتا ہے کہ اس کا درد کیا ہوتا ہے۔ میں نے زندگی میں پلٹ کر اس گراؤنڈ کا کبھی جائزہ بھی نہیں لیا، کبھی اس کے آگے بھی کھڑے ہونے کی غلطی نہیں کی، اور میرے سب دوستوں نے اس گراؤنڈ میں بیٹھنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ وہ گراؤنڈ اسیب زدہ ہے۔ کئی زمانوں سے وہ گراؤنڈ، وہ اتنا بڑا رقبہ خالی کا خالی پڑا ہوا ہے، اس میں بہت بڑے بڑے درخت ہیں، اور ہم نے بھی ایک درخت کے نیچے ہی بیٹھنے کی جگہ بنائی تھی۔ ادھر میرے اس واقعے کے بعد سب محلے والوں کو پتہ لگ گیا۔ انہوں نے اس گراؤنڈ کے آگے خود کی مدد کے تحت سب محلے والوں نے پیسے ڈالے اور اس گراؤنڈ کے آگے دروازہ لگا دیا، وہ اس لیے کہ کوئی اور بچہ بھی اس کے اندر نہ جا سکے۔ اور ایک بڑے جنہوں نے اس گراؤنڈ کے جو لاک کی چابی ہے تالے کی، وہ انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، لیکن کوئی بھی شخص، کوئی بھی لڑکا اس گراؤنڈ کے اندر اب جانے کی غلطی نہیں کرتا۔ وہ کالی پرچھائیاں جو کہ مجھے نظر آتی تھیں، وہ آیت الکرسی کے مدد سے اللہ پاک نے مجھ سے دور کر دی۔ شیاطین جنات، شیاطین چڑیلیں مجھ سے دور چلی گئیں۔ یہ کہانی تھی فرقان کی جو انہوں نے حیدرآباد سے ان سے شیئر کی۔ بہت شکریہ فرقان اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ آج کی دوسری خوفناک کہانی میرے ساتھ میرے ایک نیو سٹوری لسنر اور اسٹینڈرڈ سعد تارڑ ہیں۔ سعد تارڑ کہتے ہیں کہ آج میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں چونکہ بہت کمزور دل کا لڑکا ہوں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے۔ میں شروع سے بہت ڈرتا تھا، اور ہم لوگوں کا جو اپنا گھر تھا اس گھر کا چھت کافی بھاری تھا، اور جو میرے بڑے بھائی تھے وہ مجھے اس گھر سے ریلیٹڈ بہت سے خوفناک واقعے سناتے تھے، جن کو سننے کے بعد مجھے اس گھر کی چھت سے جانے پر بہت خوف آنے لگا۔ میں اس قدر ڈرتا تھا کہ اس کے بعد ہم نے اس گھر کو چینج بھی کر دیا، تو میں کسی کے گھر کے چھت پر بھی نہیں جاتا تھا۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ ہر گھر کی چھت پر کچھ نہ کچھ جنات ضرور ہوں گے۔ ساتھ کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے اپنا گھر چینج کیا، اور ہم نے جس جگہ گھر لیا ادھر ہمارے گھر کے ساتھ ایک بہت بڑا برگد کا پیڑ تھا، یعنی ان کی لینگویج میں، سعد کی لینگویج میں وہ کہتے ہیں کہ اس کو بورڈ بولا جاتا ہے۔ تو سونے پہ سہاگا یہ ہو گیا کہ وہاں پر ایک ہمارے ساتھ جو رہتا تھا لڑکا، اس نے مجھے ایک سٹوری بھی سنا دی، جس کی وجہ سے میرا دل اور زیادہ کمزور ہو گیا۔ سٹوری اس طرح تھی، وہ جو لڑکا تھا اس نے بتایا کہ ایک دفعہ ان کا کوئی کام کرنے والا تھا، ادھر گھر کے پاس کافی بڑے بڑے کھیت بھی تھے، تو ایک لڑکا ادھر کھیت میں کام کرتا تھا، تو اس لڑکے کی کوئی چیز، وہ دن کے ٹائم کھیت میں کام کرتا تھا، تو ادھر اس کی کوئی چیز گم ہو گئی۔ وہ لڑکا بتاتا ہے کہ میں اپنی چیز ڈھونڈنے کے لیے کھیت میں جا رہا تھا دوبارہ رات کے ٹائم، میرے ساتھ ایک اور لڑکا بھی تھا، تو اسی برگد کے پیڑ کے پاس سے گزر کر ہم نے کھیت میں جانا تھا۔ ہم لوگ کھیت کے اندر گئے، ہم نے ڈھونڈا، جو چیز ڈھونڈنی تھی ان کو وہ چیز نہیں ملی، تو ہم دونوں لڑکے ادھر سے واپس آ رہے تھے۔ تو جب ہم اس برگد کے پیڑ کے پاس سے گزر گئے تو پیچھے سے ہمیں ایک ہنسی کی آواز آئی۔ ہم لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید کوئی دوست مذاق کر رہا ہو۔ ہم لوگ پیچھے پلٹے اور اسی برگد کے پیڑ کی طرف جانے لگے۔ جیسے ہی ہم برگد کے پیڑ کے پاس گئے تو ادھر ایک خوفناک چہرہ، ایک کالا سیاہ چہرہ جس کی آنکھیں بالکل سرخ لال تھیں، وہ ہمیں دیکھ کر ہنس رہا تھا، اور اس کو دیکھ کر
وہ جو لڑکا تھا وہ وہیں گرا اور وہ جو دوسرا لڑکا تھا وہ بھاگ گیا، اور اس لڑکے نے جا کر اس لڑکے کے گھر میں بتایا جو گر گیا تھا کہ ادھر ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے اور وہ ادھر ہی گر گیا ہے۔ وہ جو لڑکا گر گیا تھا اس کے گھر والے، اس کی مسز، اس کے بچے آئے اور انہوں نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر گھر لے گئے۔ ساتھ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں اور زیادہ کمزور دل کا ہو گیا، لیکن آج تک میں سب جو اپنے سے چھوٹے ہیں، میرے بھانجے بھتیجے، ان سب کو اتنی ہمت دیتا ہوں کہ بالکل کمزور دل کے مت بنو۔ میں اس قدر کمزور دل کا ہو چکا ہوں، ساتھ کہتے ہیں کہ میں اکیلے روم میں بھی نہیں بیٹھ سکتا، کسی بھی گھر کی، کسی ریلیٹیو، کسی بھی گھر کی چھت پر نہیں جا سکتا، میرے اندر ایک عجیب خوف پیدا ہو گیا ہے۔ تو یہ سٹوری تھی سات تارڑ کی جو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی، بہت شکریہ ساتھ۔ تو لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے، آپ لوگوں کو کیسی لگی ہیں اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں، اور میرے چینل کو جو لوگ میرے چینل کو وزٹ کریں اور ابھی تک انہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک بھی کیا کریں اور کمنٹ بھی دیا کریں ضرور، آپ کا فیڈ بیک مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ آج کا اچھا میسیج میں ہمیشہ سے آپ کو یہی دیتی آ رہی ہوں کہ ہمیشہ طہارت کی حالت میں رہیں، نماز کو اپنا وظیفہ بنا لیں، درود شریف کو اپنا وظیفہ بنا لیں، اور اپنے والدین کی خدمت کریں۔ ایسی نعمت کھو جائے دوبارہ نہیں ملتی، انسان کا ایک ایک پل بہت تکلیف میں گزرتا ہے جب کوئی بہت پیارا دور ہو جائے۔ تو پلیز اپنے والدین کی قدر کریں، ان سے محبت اور ان کا احترام کریں، ان سے ڈھیروں دعائیں لیں۔ یہ میرا اچھا میسیج تھا، اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، مجھے اور میری والدہ کو، میرے بہن بھائیوں کو اپنی ڈھیروں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے گھر والوں کا اور اپنے پیرنٹس کا خاص کر خیال رکھیے گا، ان کے لیے کبھی بھی کچھ بھی غلط مت کریے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔